جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ سبحان اللہ، درود پاک کس جگہ کام آتا ہے، جتنا اس کے بارے میں جانتے جاتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ وظیفہ ایک ہے اور کہاں کہاں دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، مشکل میں، پریشانی میں درود پاک میں کام آتا ہے۔ رہنمائی کی جب بھی بات کی جائے گی، ڈائریکشن کی جب بھی بات کی جائے گی، ہدایت لینے کی جب بھی بات کی جائے گی، تو ہم سب کے لیے جو بیسک ذریعہ ہے ڈائریکشن لینے کا، کتاب ہدایت جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ یاد رکھیے، اللہ نے اور بھی بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہیں، توریت، زبور، انجیل اور دیگر انبیاء پر مختلف صحیفے بھی نازل فرمائے۔ ان تمام کتابوں پر اجمالی ایمان ضروری ہے، مگر قرآن پر تفصیلی ایمان ضروری ہے۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیٹ؟ یہ ذرا غور سے سمجھیے گا۔ یعنی ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی، جو اللہ نے نازل فرمائی، وہ کتابیں ہوں یا صحیفے ہوں، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہاں، بعد میں لوگوں نے اسے آلٹر کر دیا، اس میں اضافہ کر دیا، ترمیم کر دی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ مگر قرآن پر جو تفصیلی ایمان ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے کہ الف لام کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی پوری اللہ کی کتاب ہے، یہ بغیر کسی چیز اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسی اللہ نے نازل فرمائی ایسی ہمارے سامنے یہ موجود ہے۔ تو یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیفرنس سمجھ آنا چاہیے کہ باقی آسمانی کتابوں پر، باقی نبیوں پر آنے والے صحیفوں پر ہمیں اجمالی ایمان لانا ہے، مگر قرآن پر ہمارا تفصیلی ایمان ہے۔ اور ایمان لانے کی ڈیٹیل میں علماء نے یہ بیان کیا کہ صرف یہ ماننے سے پورا کام نہیں ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہی قرآن ہمارے لیے ڈائریکشن ہے، راہ ہدایت ہے۔ اس پر عمل کرنا، اس کو فالو کرنا، پہلے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر عمل بھی کرنا ہے۔ نہیں، یہ عجیب سی بات ہے کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ڈائریکشن کسی اور جگہ سے لے رہے ہوتے ہیں۔ کاروبار کرنا ہے، یار ذرا انگریزوں کا قانون پڑھو کیسا ہے، غیر مسلموں کا کیسا کاروبار ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ زندگی گزارنا ہے تو سیوک سینس، سول سینس وہ لینے کے لیے ہم دنیا بھر کی جناب کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، قرآن میں سب موجود ہے۔ یہ ویسے ہی ہو گیا کہ کسی کے گھر میں تجوری میں سونے، جواہرات اور ہیرے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ لوگوں سے جا کے بھیک مانگ رہا ہے کہ تھوڑی مدد کر دو۔ بھائی لوگ کہیں گے اتنی بڑی تمہاری تجوری بھری ہوئی ہے۔ جس کے پاس قرآن ہو اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سوسائٹی، کسی اور ریلیجن، کسی اور جناب دنیا کے لوگوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ پرابلم یہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے، اس کے اندر سے لے نہیں پا رہے، حالانکہ قرآن میں سب موجود ہے۔ آج میں آپ کو صرف 2 آیتیں سنانے آیا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو کچھ ریئلائز کروانا چاہتا ہوں۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ دوسری قوموں کی مثال دیتے ہیں، دیکھیں یار مسلمان پیچھے رہ گئے، امریکہ جائیں تو وہاں کی لوگ کتنے آگے ہیں، کتنا جناب فلاں ملک میں صفائی ہے تو کتنے فلاں ملک میں امن و امان ہے، اور جناب کسی ملک میں جائیں تو کتنا حقوق، انسانوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اب میں اس کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندے کے پاس مرسیڈیز ہو اور وہ 40 کی سپیڈ پہ چلا رہا ہو، اور برابر میں موٹر سائیکل والا 70 کی سپیڈ سے چلا جائے، تو کیا یہ کہیں گے کہ یار یہ گاڑی والا بیچارہ پیچھے رہ گیا، موٹر سائیکل والا آگے نکل گیا؟ گاڑی والے کوئی کہیں گے نا اس کے پاس تو ایسی گاڑی ہے جو 150 پہ جا سکتی ہے، یہ چلا ہی نہیں رہا اس گاڑی کو، تو موٹر سائیکل بھی آگے نکل گئی۔ تو دیگر قومیں اگر مسلمانوں سے آگے نکلی ہیں، بظاہر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی تو کئی ملکوں میں ہنگامے جو ہو رہے ہیں اس میں سب سمجھ آ جاتا ہے کہ جب بھی رائٹس ہوتے ہیں، جب بھی ہنگامے ہوتے ہیں، تو ان کو سب سے زیادہ مسلمان ہی برے لگتے ہیں، اور جناب وہ دکانیں لوٹ لیتے ہیں، بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں، پھر وہ سارے حقوق بھول جاتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے، اور اگر ہم کسی سے پیچھے ہیں بھی،
تو ریزن یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس معاذ اللہ ڈائریکشن نہیں ہے، ہم اس ڈائریکشن پر عمل نہیں کر رہے۔ اچھی گاڑی ہوتے ہوئے اگر کوئی گاڑی نہیں چلا رہا تو اس میں گاڑی کا کیا قصور ہے؟ موٹر سائیکل والا بھی آگے نکل جائے گا۔ بالکل ایسے ہی قرآن پاک سے اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ اچھا، قرآن میں ویسے تو بہت سارے ہمیں یوں سمجھے کہ بہت خوبصورت پھول ملتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ملتے ہیں، مگر خاص طور پر وہ آیتیں جس میں اللہ کریم نے ایمان والوں سے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ دیکھیے، اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں سے بات کی ہے، جنرل بات کی فرمائی ہے، مگر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ڈائریکٹلی مسلمانوں سے بات کی۔ ایمان والے تو ہم ہی ہیں نا، یعنی ہمارے رب نے ہمیں کچھ فرمایا ہے، مگر اے مسلمانوں جو آج یہاں جمع ہیں، جو مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، میری بہنیں پردے میں مجھے سن رہی ہیں، یہ بیان جو بعد میں سنیں گے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، آپ کے رب نے جس نے آپ کو بنایا اس نے آپ سے بات کی ہے، کیا آپ نے وہ آیتیں پڑھ لی ہیں؟ اور اگر نہیں پڑھی تو اپنے دل سے پوچھے کہ میں یہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں۔ اس ہال کے اندر 20 سال کے بھائی، بچے سے نوجوان سے لے کر 60-65 سال کے بزرگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اتنی زندگی گزر گئی، اب تک کیا وہ ساری آیتیں پڑھ لی؟ قرآن میں بہت زیادہ نہیں ہیں وہ آیتیں، اونلی 89 آیتیں ہیں، صرف 89 آیتیں اللہ نے ہم سے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، او یو بلیورز، اے ایمان والو۔ ایمان والوں سے سوال ہے، تمہارے رب نے تم سے بات کی ہے، کیا وہ پڑھ لیا ہے؟ آج صبح اٹھنے کے بعد شاید اکثریت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنا موبائل تلاش کرتے ہیں، ابھی پراپر آنکھیں بھی نہیں کھلتی ہیں، اور اب موبائل ڈھونڈ کر چیک کرتے ہیں میسج کس کا آیا ہے، امپورٹنٹ میسج پہلے، آفس کا میسج پہلے، قریبی دوست کا میسج پہلے چیک کرتے ہیں، میسج مس نہ ہو جائے اس کی پرواہ ہے۔ اللہ کا پیغام ہم سب کے پاس پہنچ چکا ہے، کیا وہ پڑھ لیا؟ کیا وہ ریسیو کر لیا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ بہت بیزی تھا، بڑی بیزی لائف تھی، فیملی میں بیزی ہوتا تھا، ٹریول کرتا تھا، بزنس دیکھتا تھا، یا اللہ اس لیے میں تیرا میسج نہیں پڑھ سکا، نہیں سمجھ سکا؟ کیا جواب دیں؟ اب یہ باتیں کرنے کے بعد آج میں 2 آیتیں آؤٹ آف دوز 89 آیات، میں صرف 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں، اور اندازہ کیجئے گا کہ ان 2 آیتوں پر ہی اگر ہم عمل کر لینا تو زندگی کے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے، کتنے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے، کتنی پرسکون لائف ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ ریئلائز کیجئے گا کہ اگر 2 آیتوں پر عمل کرنے کا رزلٹ یہ ہے، تو اگر پورا قرآن میں سمجھنے لگ گیا اور اس پر عمل کیا تو مجھے پھر کچھ اور نہیں چاہیے، قرآن کافی ہے، بس قرآن سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ تو آج اے ایمان والو کہہ کر جو رب نے ہم سے بات کی ہے، اس میں سے 2 آیتیں، اور یہ 2 آیتیں بھی جس سورت سے میں نے آپ کو پیش کرنی ہے اس سورت کی ایک عشق والی بات بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ سورت ہے سورہ حجرات، اور آیت اس پارہ نمبر ہے 26۔ میرا مشورہ ہے، اللہ آپ کو بار بار مدینہ دکھائے۔ سورہ حجرات میں جس حجرے کا ذکر ہے نا، یہ سورت جس حجرے کے نام پر ہے، ایکچولی یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ کی بات ہو رہی ہے، جس حجرے میں نبی پاک آج بھی آرام فرما ہیں، جس قبر انور پہ نبی پاک موجود ہے، اس کمرے کی بات ہو رہی ہے۔ بتایا گیا وہاں بات کیسے کرنی ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کے آداب رب قرآن میں بیان فرما رہا۔ لیکن آج میرا سورہ حجرات کی وہ آیت ٹاپک نہیں ہے، ورنہ وہ ایک الگ خوبصورت ٹاپک ہے جس میں دربار مصطفیٰ کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ سورہ حجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، کو میں 2 آیتوں سے 6 پیغام دینا چاہتا ہوں، قرآن کے پیغام، یہ 6 یاد کر کے جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس طرح اس بیان کو لیجئے گا۔ There are 6 main problems which Quran addresses us. ڈائریکٹلی قرآن مجھے اور آپ کو 6 معاملات بتا رہا ہے، اور پہلی آیت میں 3، دوسری آیت میں 3، خوبصورت اسلوب ہے۔ اب پہلی آیت میں کیا وہ 3 باتیں ذرا غور سے سنیے، پہلے میں اس کا ترجمہ پھر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں،
ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے. یہ تو 3 پرابلم بتائے. آگے اس کا جس کو کہیں گے سیویئرٹی، کتنا مشکل ہے یہ کام، کتنا خطرناک ہے، کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. ایک چھوٹا سا یہ سمجھے قرآن نے ڈرایا ہمیں کہ اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں. توبہ کرنا. اب 3 کون سی برائیاں ہیں جس سے بچنا ہے. میں ریپیٹ اب اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. آج ہنس رہے ہو کہ خاندان نہیں ہے، آج ہنس رہے ہو کہ اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، آج ہنس رہے ہو کہ بیچارے کا چھوٹا سا گھر ہے، آج ہنس رہے ہو کہ جناب اس کی جناب جسم میں یہ عیب ہے. معاذ اللہ جسم کے عیب پر ہنستے ہیں. اگر اللہ نہ کرے کسی کی ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، زبان ٹھیک نہیں ہے، بول ٹھیک نہیں پا رہا، اگر آج ہم اس پر ہنسیں گے تو رب نے دیر نہیں لگانی. امیر کو غریب ہونے میں ٹائم نہیں لگتا، مشہور کو ذلیل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، صحت مند کو بیمار ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. من ضحکا ضحکا، جو کسی پر ہنستا ہے بعض اوقات پھر اسی پر ہنسا جاتا ہے. تانے دیتے ہیں. اگلا کیا، وہ پہلے اس کو کور کر لیتا ہوں کہ مذاق. یہ مذاق اڑانے جو ہے نا جو لوگوں کا، اچھا یہ تو صرف اس بات پر مذاق نہیں اڑاتے، ویسے ہی دوستوں میں بھی دیکھا ہے. اپریل فول کے نام پر کسی کو جناب کوئی الٹی خبر سنا دے کہ پتہ چلا تمہارے گھر میں یہ ہو گیا، وہ بیچارہ پریشان ہو جائے، بعد میں کہتے ہیں ہم تو مذاق ہی کر رہے تھے. کسی دوست کو مل کر سب اتنا موٹو چھوٹو لمبو کہتے ہیں نا، تو وہ تو ہنس رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ ہی دوست ہے، اس کو کچھ برا نہیں لگتا. نہیں جناب برا اس کو لگ رہا ہے. تو مولا میرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. آپ کے سامنے وہ بیچارہ اگر ہنس بھی رہا ہے نا تو دل اس کا رو رہا ہے. کیوں تکلیف دینی ہے کسی کو، کیوں مذاق اڑانا ہے کسی کا. تو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی اپنے آپ کو سپیریئر نہ سمجھے کہ میں جناب پیسے والا، میں مشہور. اس کا تو ہے، کوئی جاننے والا ہی نہیں. اس کا سب کے سامنے کہہ دیتے ہیں یار. کاش قرآن کا اللہ نے دیکھے ڈائریکٹلی یہ پیغام دیا ہے کہ اے مرد مردوں پر نہ ہنسیں، عورتیں عورتوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. ایک بات ہو گئی. اب آگے قرآن نے کیا فرمایا، تانا نہ دیں. ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو. اس کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے، زبان یا اشارے کے ذریعے دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے. جب کسی مسلمان پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اس نے اپنے آپ پر ہی عیب لگایا ہے. حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا کہ بہت لعنت کرنے والے، بہت تانے دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے تحت فرماتے، اور تانا دینے کا اپنے سے مسجد کا خادم ہے، اس کا کوئی نام رکھ دیا، اپنے ساتھ کوئی بیچارہ غریب آدمی اس کا نام رکھ دیا. بھائی کسی امیر آدمی کا تو نام آپ بگاڑ نہیں سکتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ سے کوئی کمتر درجے کا سمجھ رہے ہیں، آپ کو جو نام رکھیں گے، جو اس بیچارے کو جس نام سے پکاریں گے، نہیں، اچھے نام سے. نام کے ساتھ بھائی لگا لیں، حاجی ہو تو حاجی لگا لیں، وہ نہ کہے آپ تو کہیں، صاحب لگا لیں اس کے ساتھ. اچھا لگے گا کہ آپ اس کو اچھے نام سے پکار رہے ہیں، اس کے نام کے ساتھ ساتھ تھوڑی عزت کا لفظ اور بڑھا دیں. لیکن بگاڑ دیتے نا. تو 3 باتیں ہو گئی، آپ نے یاد رکھنا ہے. آج پہلی آیت میں کیا بتایا، ہنسنا نہیں ہے کسی پر، مذاق نہیں اڑانا ہے. نمبر 2 برے نام نہیں رکھنے، اور 3 تانا نہیں دینا. اب چلتے سیکنڈ آیت پہ، بہت سپیڈ میں جا رہا ہوں ورنہ ان 6 باتوں پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے. اگلی خوبصورت آیت کیا ہے، اللہ ایمان والوں سے کیا فرما رہا ہے. اے ایمان والو غور سے سنو. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اب اس آیت میں 3 اور بری عادتیں. گمان نہ کرو. یوں حدیثوں میں ان تینوں برے کاموں کے بارے میں کیا فرمایا، بدگمانی. باپ رے باپ، یہ تو ایسا لگتا ہے ہمارے نس میں داخل ہو گئی. آلویز نیگیٹو اپروچ. اللہ اکبر. یاد رکھیے
गुमान जो है ना वो 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1, अल्लाह पाक के साथ गुमान रखना। याद रखें ये गुमान वाजिब है, हमेशा अल्लाह से अच्छा गुमान रखना है। जो ये गुमान नहीं रखेगा वो गुनाहगार हो जाएगा। अब क्या गुमान होता है अल्लाह के बारे में? बातें करते लोगों की, कभी कोई बातें सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यार चलो दुआ मांग लेते हैं, पता नहीं कबूल होनी है नहीं होनी, मेरा मसला तो हल होता नहीं, अल्लाह माद अल्लाह, ये भी जुमले कहते हैं, मेरी तो अल्लाह सुनता ही नहीं है। अल्लाह से ही बदगुमान हो गए। ये गुमान अच्छा रखना वाजिब, और बाज औकात ये बेअदबी के जुमले ईमान से खारिज कर सकते हैं, मगर किसी को एहसास ही नहीं है। अल्लाह के बारे में भी नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं। अब आप खुद ही नेगेटिव चल रहे हैं अपने बारे में, सोच लीजिए। हाँ जो था, हाँ भाई फंक्शन होता तो जरूर जाता, नाच गाने होते तो जाता, महफिल में किधर से आएगा? आप अच्छी खासी महफिल से जा रहे हैं सवाब कमाने के लिए, और बदगुमानी करके गुनाह कमा रहे हैं। यार उसकी मर्जी वो आया नहीं। आपके यहां लोगों में ना दूरबीन लगी हुई है, ये सुबह उठ के जाता किधर है यार? रोज सुबह घर से निकलता है, लगता है कोई और नया काम शुरू कर दिया। ये रात को आजकल देर से क्यों आ रहा है? यार रात को मेरे पड़ोस में से कोई उसके घर में प्रॉब्लम हो भी गया है, आप तक बात पहुंच भी गई। हमें तो मौका चाहिए, बस पता चला वो 4x100 वाली रेस बचपन में दौड़ते थे, उसमें क्या होता था पता नहीं, कुछ लोग एथलीट्स रहे होंगे तो पता है कि एक बंदा दौड़ता हुआ आता है, किसी को डंडी पकड़ाता है, वो दूसरा डंडी लेके आगे भागता है, वो तीसरे को पकड़ाता है। आज किसी का स्कैंडल, किसी का घर का मामला, किसी की खबर मिलने की देर है, लगता है डंडी पकड़ के दौड़ना शुरू हो गया है, और आगे जाके जब तक दूसरे को पकड़ाएगा नहीं चैन नहीं आएगा। बल्कि डंडी को छोड़े तो मोबाइल हाथ में है, फौरन व्हाट्सएप ग्रुप में पता चला, हाँ उसके बच्चे का ये मामला, हाँ उसके ऑफिस में पुलिस आई थी, उसको ये मामला हो गया। वला हौला वला कुव्वता। और बाज औकात नहीं, कई बार ऐसा हुआ होगा कि अखबार की खबर, सोशल मीडिया की खबर आपने भी आगे बढ़ा दी, और थोड़े दिनों बाद पता चला होगा कि वो खबर झूठी थी, मगर आपने जिधर जिधर वो खबर पहुंचाई, अगर झूठी थी तो ये कितना बड़ा हराम, बोहतान, मुसलमान की इज्जत बर्बाद करने वाला काम, ना जाने किधर किधर तौबा करनी पड़ेगी। मगर इधर तो देरी कोई नहीं लगाता यार, बल्कि लोग ढूंढ रहे होते। पता है आजकल लोगों में तजस्सुस की आदत कैसी है? जब बैठेंगे ना चाय पर, यार कोई अंदर की खबर सुनाओ, कोई नई बात बताओ। वाला क्यों तुम्हें अंदर की खबर चाहिए भाई? अपने अंदर की खबर लो ना, इधर बहुत कुछ है जिसका मालूम करना जरूरी है। उसकी किसी को फिक्र नहीं कि अंदर कितनी दिल में बुराइयां, कितनी बदगुमानियां, कितने हराम ख्यालात दिल में बस रहे हैं। और मैं चला दूसरों का इम्तिहान लेने, दूसरों का टेस्ट लेने। इस चीज ने बर्बाद कर दिया हमें। कुरान कह रहा है वला तजस्ससू, हमें तो पता भी चले ना तो है ना, तो कबर होना चाहिए सीना, कि मेरे भाई की बात पता चली, ढक दो इसको। किसी की तरफ एक उंगली उठाओगे, 3 उंगलियां अपनी तरफ आनी है। जो ऐब फैलाने वाला है वो रेडी रहे कि कल उसका भी ऐब खुल जाएगा। जो किसी का ऐब छुपाएगा, अल्लाह उसका ऐब छुपाएगा। तजस्सुस ना करे, किसी लोगों की टो में ना रहे, किधर से, अच्छा यार ये हर साल हज क्यों करता है, इतना महंगा पैकेज कैसे ले लिया, अच्छा पूरी फैमिली के, अच्छा लोग तो पूरा पूरा पैकेज बना लेते हैं। ये 5 माड़ू दिया हुआ 40 लाख वारो हज करिए तो 2 करोड़ तो हज में वापरिया। यार आई के अकाउंटेंट रखी है जो भाई, आपको किसने ये काम दिया कि आप उसके हज के पैकेज, अच्छा हदिया भी नहीं होना तो 50 लाख ब्याह बधाई गिरो। कमाल है यार, इतना टाइम है आपके पास कि कौन किधर जा रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, किधर से कमा रहा है।